اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرا نام محمد عمر جان سرہندی، خانقاہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ حسنات الخلیل گلزار خلیل سامارو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ پاکستان میں اور پوری دنیا میں کورونا وائرس جیسی مہلک وبا پھیل چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آفت سے اور بلا سے، جو یقیناً ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری نالائکیوں کی وجہ سے پاکستان میں اور تمام مسلمانوں کو لگ رہی ہے، تو اس سے حفاظت کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ میں آپ سے ایک ویڈیو شیئر کروں۔ تو پہلے نمبر پر اس کے حفاظتی اقدامات جو ڈاکٹرز نے بتائے ہیں اور کہ اس پہ عمل کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ محفوظ فرمائے گا۔ دوسرا، اس میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات، ہمیں کیونکہ حکومت نے اجتماعات پہ پابندی لگائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سے دوسرے شخص میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے اور اس کی علامات بھی اب سب لوگوں کو پتہ ہیں۔ تو انفرادی طور پر نماز توبہ کا اہتمام کریں۔ اس کے لیے غسل کرنا ہے اور وضو کرنا ہے اور انفرادی طور پہ 2 رکعت نفل نماز توبہ، جس اوقات میں نوافل پڑھے جائیں ان اوقات میں نماز توبہ کے نفل پڑھے جائیں اور کثرت سے پڑھے جائیں روزانہ کی بنیاد پہ۔ اور جو نمازیں ہیں 5 وقت نماز کی پابندی کی جائے۔ اپنے جسم کو، اپنے گھر کو اور اپنی گلی کو، اپنے محلے کو صاف رکھنا چاہیے اور بار بار صابن سے ہاتھ دھونا چاہیے، اور اس کے بعد نماز توبہ پڑھنے کے بعد اور ان احتیاطوں کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اور ایک اور چیز جو آج تک اس کی ویکسین دریافت نہ ہو سکی ہے، مگر اسلام دین فطرت ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہر مرض کا علاج اللہ کے ذکر میں ہے۔ کثرت سے آپ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کریں، مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمہ طیبہ کا ورد کریں۔ جیسے صبح سے لے کر شام تک سارے گھر کے افراد ایک گھر میں جمع ہوں، جتنے بھی افراد گھر میں ہیں وہ جمع ہو کے کثرت سے لا الہ الا اللہ کی تسبیحاں پڑھیں اور جو ان کا ذکر ہے وہ کثرت سے کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اکثر وضو میں رہیں۔ ہر کام سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح سے صابن سے دھوئیں۔ بچاؤ کے لیے مختلف دعائیں آئی ہیں، روزانہ صبح شام کی بنیاد پہ 3 مرتبہ یہ دعائیں پڑھیں۔ کافی دعائیں علماء اکرام نے بتائی ہیں، میں بھی ان کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ ایک دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور 3 مرتبہ یہ صبح اور 3 مرتبہ شام۔ اور دوسری دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ بھی 3 مرتبہ۔ ایک اور دعا ہے لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ۔ ایک درود تاج کی کثرت کیجئے۔ درود تاج میں اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم۔ ان الفاظ کی کثرت کی جائے، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، ان کی کثرت کی جائے اور اپنے گھر محلے گلیوں کو صاف
رکھنا چاہیے۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں گھروں میں مل کر استغفار کریں اور اپنے لیے اور اپنے ملک کے تمام باشندوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کا اہتمام کریں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ عوام اور حکمران بھی توبہ کی کثرت کریں۔ جن لوگوں نے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معافی مانگے، روئیں تاکہ یہ عذاب ٹل جائے۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے اور تواب ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کریں اور گڑ گڑائیں۔ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور ایک خاص پیغام ان لوگوں کے لیے جو آج بھی منافع خور ہیں اور منافع خوری کر رہے ہیں، کیونکہ ملک میں کافی چیزوں کی شارٹیج ہونے لگی ہے۔ اس میں سے سب سے بڑی شارٹیج وہ ماسک کی ہے۔ جو ماسک 2-3 روپے کا آرام سے مل جاتا تھا، وہ آج ماسک نایاب ہو چکا ہے اور غریبوں کی پہنچ سے دور ہے۔ تو وہ منافع خور، ان کو چاہیے کہ ان کو بھی مرنا ہے، وہ اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام نہ ڈالیں اور کوشش کریں کہ حرام کا لقمے سے بچیں۔ جن لوگوں نے جو گناہ کیے ہیں، مثال کے طور پہ ایک منافع خور ہے، سود خور ہے، زانی ہے، شرابی ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ اپنے اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور رو کے خدا کی بارگاہ میں اپنے رب کو راضی کریں، انفرادی طور پر اور گھروں میں اجتماعی طور پر۔ اور حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ توبہ کریں، وہ توبہ کی کثرت کریں تاکہ اس ملک سے یہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ دفع فرمائے اور پوری امت مسلمہ سے دفع فرمائے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف قریب سے مطاف میں روک دیا گیا ہے اور مدینۃ المنورہ کا صلاۃ السلام بھی ہم نے سنا ہے کہ روک دیا گیا ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ یہ دونوں مقدس سرزمین، یہاں پہ اللہ کی کروڑہا رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ہر وقت، اور یہاں پہ کسی جراثیم، کسی عذاب کی کوئی جرت نہیں ہے کہ وہ حرم کی حدود میں داخل ہو، اور بالخصوص کعبۃ اللہ شریف کے قریب۔ ایک واقعہ ہے پرانا، حضرت جابر سے میں مختصر کر کے بتاؤں گا۔ حضرت جابر سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہ چیخ کا عذاب آیا تھا، تو ایک شخص اس وقت حرم کی حدود میں چلا گیا تھا اور وہ اپنے کام کے سلسلے میں گیا تھا۔ حدود حرم تھی، تب کعبۃ اللہ شریف کی جو مکۃ المکرمہ کی جو حد تھی، حرم کی جو آج حد ہے، اس حد میں وہ داخل تھا۔ پوری قوم تباہ ہو گئی اس چیخ کے عذاب میں، پتھر برسے، زلزلہ آیا، قوم سمود پوری تباہ ہو گئی۔ ایک وہ شخص بچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ حدود حرم سے باہر نکلا تب اس کو آ کے چیخ نے پکڑا اور وہ وہاں پہ مر گیا۔ تو حرم کی حدود میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وبا نہیں آئے گی، مسلمانوں کو چھوڑا جائے۔ میں حکومت وقت سے، جو بالخصوص سندھ حکومت بہت اچھے اقدامات کر رہی ہے اس میں، اور ان کو چاہیے کہ وہ دعا کا اہتمام کروائیں، خود بھی توبہ کریں، اور تمام وہ لوگ جو رشوت خور ہیں، منافع خور ہیں، وہ بھی توبہ کریں، اپنے گھروں گلیوں کو صاف رکھیں، اپنے جسموں کو صاف رکھیں، وضو کی کثرت کریں، نماز 5 وقت کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور ذکر کی کثرت کریں۔ ذکر ہر لا علاج بیماری کا علاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو اس مرض سے، اس وبا سے، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، آگے پیچھے سب کو اور تمام امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔